بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ اللہ اپنی ذات میں کسی شے کا محتاج نہیں۔ جب انسان قدم قدم پر اللہ کا محتاج ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہی اٹھائے گا۔ پیدا ہونا ہمارے ارادے سے نہیں تھا، مرنا ہماری چاہت سے نہیں ہے، اٹھنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جب وہ اٹھائے گا تو سب کو اٹھنا پڑے گا۔ ایسے رب تمہیں اٹھائے گا، ایک زبردست آواز ہوگی جس پر ہم ایک کھلے میدان میں کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے جو سب سے بڑا اور خوفناک ہے، اور اس کا حل کرنا سب سے پہلے ہے۔ بھوکے پہ بھی رات گزر جاتی ہے اور پیاسے پہ بھی دن نہیں ٹھہرتا۔ سوئے ہوئے کی رات بھی کٹ جاتی ہے اور تڑپنے والے کی رات بھی ڈھل جاتی ہے، لیکن موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اور موت کے بعد جو گھاٹیاں آنے والی ہیں، ان سے نکلنا یہ پوری دنیا کے انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسانیت پہ جو سب سے زیادہ خوفناک حادثہ پیش آ رہا ہے وہ موت ہے، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ کوئی یورپ میں چلا جائے، امریکہ چلا جائے، خلاؤں میں چلا جائے، موت ایک لازمی چیز ہے جس سے نہ کسی مرد کو آزادی ہے اور نہ کسی عورت کو آزادی ہے۔ مرنا یقیناً ہے، اور یہ ہماری ضرورت ہے کہ موت کے وقت ہمارے پاس خیر کے فرشتے آئیں، جہنم کے فرشتے نہ آئیں، کیونکہ جب کوئی نافرمان مرد یا عورت مرتا ہے تو 4 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو آتے ہی اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، اور ملک الموت آ کے کہتا ہے، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، نکلو۔ اوہو، اس وقت آخرت کھل چکی ہوتی ہے، پتلیاں پھر جاتی ہیں۔ اس وقت آخرت کھل چکی ہوتی ہے، پتلیاں پھر جاتی ہیں، بولنا بند ہو جاتا ہے، ملک الموت کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، اپنوں کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں۔ انسان فرشتے کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اپنے نظر نہیں آتے۔ باہر آؤ، کہاں؟ فرشتہ کہتا ہے کہ باہر آؤ، تمہارے لیے بے شمار عذاب تیار ہو چکے ہیں، تمہارے لیے کھولتے ہوئے پانی ابل رہے ہیں، اور تمہارے لیے کانٹے والی جھاڑیوں کا پھل تیار ہے۔ کڑوے پھل، کھولتے ہوئے پانی اور عذاب کی بے شمار شکلیں تمہارے لیے تیار ہیں۔ اس وقت ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، میری پکی توبہ۔ اوپر سے جواب آتا ہے، بس ختم، یہ مہلت اب گئی، تمہیں اتنی زندگی تو ملی تھی کہ تم اگر توبہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ اب جب شمع بجھ رہی ہے تو کہتے ہو میری توبہ۔ اب وقت گیا تو اس کی حسرتوں کا کوئی پیمانہ نہیں جس سے اس کو بیان کیا جا سکے۔ اس کے بعد عذاب اور پھر خوفناک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب کوئی نیک بندہ یا عورت دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سرہانے کھڑا ہو کر کہتے ہیں کہ اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، باہر آؤ۔ کہاں؟ کہا بشرا، تمہیں بشارت ہو باغ کی، پھولوں کی، خوشبوؤں کی، اور تجھے بشارت ہو کہ تیرا رب تجھ پر راضی ہو چکا ہے، اب کبھی تجھ پر ناراض نہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ملک الموت اسے پیشکش کرتا ہے، کہو تو واپس بھیج دیا جائے، کہو تو واپس بھیج دیا جائے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں دکھوں کے گھر واپس نہیں جانا چاہتا، مجھے آگے لے چل، مجھے آگے لے چل، اور آگے کی منزلیں اللہ تعالیٰ اس پر آسان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے جب لوگ ہمیں قبر کے گڑھے میں ڈال کر واپس آ جائیں گے، اپنی اولادیں جا کے پھینک کر واپس آ جائیں گی، اور چند دنوں بعد بھول جائیں گی کہ کوئی تھا، کوئی ہمارا باپ تھا، کوئی ہمارا بھائی تھا، کوئی ہماری بہن تھی، کوئی ہماری ماں تھی، کوئی ہمارا دادا تھا، کوئی ہماری دادی تھی۔ یہ سب رشتے ناتے موت تک ہیں۔ صرف اور صرف 3 یا 4 دن کے بعد ہر کوئی بھول جاتا ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ اللہ اپنی لافانی ہے، باقی ہے، قائم ہے، دائم ہے، بے مثل ہے اور بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں، اپنی نشانیاں ہمیں بتا کر اپنی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو زمین کیسے بچھ گئی، آسمان کیسے بلند ہو گیا، دن کیسے آتا ہے، رات کیسے آ جاتی ہے، اندھیرا کیسے چھاتا ہے، روشنی کیسے آ جاتی ہے۔ یہ کون رب ہے جو ایک ہی جگہ کو ایک ہی دم روشن کر دیتا ہے، پھر ایک ہی دم سے اسے اندھیرا کر دیتا ہے، ایک دم کالی چادر پھیلا دیتا ہے، ایک دم سفید چاندنی کی چادر لے آتا ہے۔ یہ زمین و آسمان کے بیچ میں بھی کبھی رات، کبھی دن، کبھی اندھیرا، کبھی اجالا، سورج کی گردش، چاند کی گردش،
اس پر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سمندروں میں جہازوں اور کشتیوں کا چلنا تمہیں یہ نہیں بتاتا کہ اللہ ہے، اور آسمانوں سے پانیوں کا برسانا یہ تمہیں نہیں بتاتا کہ کوئی اللہ ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان تقریباً 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بارش کے یہ قطرے اصل رفتار سے زمین پر گرتے کہ ان کی اصل رفتار 557 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، تو نہ کوئی گھر سلامت رہتا، نہ کوئی سر سلامت رہتا۔ گھر بھی ٹوٹتے، لینٹر بھی ٹوٹتے، سڑکیں بھی ٹوٹتی، پہاڑوں میں سوراخ ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنی بلندی سے مینا کو برساتا ہے، بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور زمین پر آتے آتے اس پانی کی رفتار تقریباً 5 یا 6 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ جاتی ہے۔ باقی 550 کلومیٹر رفتار اللہ تعالیٰ ہوا میں ہی ختم کر دیتا ہے، ان قطروں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر کے اس کی رفتار کو توڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ یہ برساتا پانی تمہیں نہیں بتاتا کہ کون ذات ہے جو اس انداز اور ترتیب کے ساتھ پانی کو برسا رہی ہے؟ ایک کالے بادل میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ پورا پاکستان ڈبو دے۔ 3 لاکھ ٹن پانی صرف ایک کالے بادل میں ہوتا ہے۔ جب سارے پاکستان پہ کالے بادل چھا جائیں اور اللہ سارے پانی کو کہہ دے کہ برس جاؤ، تو گلگت شہر سے لے کر کراچی تک سارے کا سارا پاکستان لڑکھڑاتا ہوا بحر عرب میں جا کر گرے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، تمہاری ضرورت کے اندازے سے برسایا، پھر زمین پر اسے برسایا، پھر اس کو زمین کے اندر قابو کر دیا، زمین کے اندر بند کر دیا، اس لیے کہ ہم انسانوں کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے کہ ہم 60 سال کا پانی سٹور کر کے رکھ لیں۔ ہم تو 200، 400، 1000، 10,000 گیلن کی ٹینکی بناتے ہیں۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ بھائی پانی آ رہا ہے، اپنی زندگی کا پانی ایک بار ہی اکٹھا کر لو، تو پھر نہیں ملے گا۔ میٹھا پانی تو 4 دن کے بعد گندا ہو جاتا ہے، اس لیے تو اللہ نے سمندر کے پانی کو کڑوا بنایا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو، کیونکہ میٹھا پانی تو خراب ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دیتا بس اپنا پانی اکٹھا کر لو، تو ہم سارے برباد ہو جاتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، وہ اپنی ذات کا وجود منوا کر اللہ لا الہ الا ہو، ایک اللہ باقی ہے، حی یا قیوم، اور تم سب فانی ہو، کل من علیہ فان، تمہیں فنا ہے، اللہ کو بقا ہے، تمہیں مٹنا ہے، اللہ مٹنے سے پاک ہے، تمہیں حساب دینا ہے، اللہ حساب دینے سے پاک ہے۔ لہٰذا اپنے اللہ کے تابع ہو کر چلو، پھر اس دن کا انتظار کرو، پھر وہ دن آ جائے گا جس دن تم کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ ابھی تم مذاق اڑاتے ہو، لیکن وہ دن آئے گا جس دن زمین پر زلزلہ آ رہا ہوگا، پہاڑ ریت بن رہے ہوں گے، اللہ ریت بنا کر ہوا میں بکھیر دے گا۔ ابھی سنبھلو، ورنہ وہ دن آ رہا ہے، اور جب وہ دن آئے گا تو کوئی ہے جو اسے جھٹلا دے، تو کوئی ہے جو اس کو روک کے دکھا دے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ اونچے کون ہیں اور نیچے کون ہیں۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کس کی حیثیت زیادہ ہے اور کس کی حیثیت کم ہے، اور اس دن پتہ چلے گا کہ کون خوبصورت ہے اور کون بدصورت ہے، اور اس دن پتہ چلے گا کہ کون ایماندار ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج وقت ہے ہمیں اللہ کی مان لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ہر چیز اس نے بیان فرما دی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر پوری زندگی کو گزارنے کا کلیہ بتا دیا ہے۔ لیکن آج ہم قرآن و سنت کو ایک طرف رکھ کے اپنی من مانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، وہ دن بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، جب ہم ان چیزوں کو، ان وقت کو، اس دنیا کو ترسیں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس چلے جائیں اور اللہ کی مان لیں اور اللہ کی رسول کی مان لیں۔ لیکن اس وقت پھر اللہ کہے گا اب ٹائم ختم، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کا نمازی بنائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو خاتمہ ایمان پر ہو، تو زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔